شب برات کی رات ہے، 14 شعبان کو عبادت نہیں ہونی چاہیے۔ اب کوئی یوٹیوب پہ لگا ہوا ہے حرام ہے، کوئی لگا ہوا ہے حلال ہے، کوئی لگا ہوا ہے روزہ نہ رکھو، کوئی لگا ہوا ہے مسجد میں نہ جاؤ۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالی وسلم کی متعدد احادیث ہیں شب برات کے متعلق۔ مجھے اکثر ایک صاحب کا شعر یاد آ جاتا ہے، وہ کہتا ہے عقید منجمد اپنی جگہ پر، مطلب جو عقیدہ ہے نا وہ تو اپنی جگہ کھڑا ہوا ہے، مطلب منجمد جم گیا ہے۔ عقید منجمد اپنی جگہ پر اماموں کی قبائیں لڑ رہی ہیں۔ اب کوئی یوٹیوب پہ لگا ہوا ہے حرام ہے، کوئی لگا ہوا ہے حلال ہے، کوئی لگا ہوا ہے روزہ نہ رکھو، کوئی لگا ہوا ہے مسجد میں نہ جاؤ، کوئی کہہ رہا ہے فلاں جگہ نہ جاؤ۔ عبادت کی جو روح محمد الرسول اللہ نے عطا کی ہے، احادیث میں جتنی بات آ گئی، آپ اس مثبت بات کو قوم کو کیوں نہیں بتا رہے ہیں؟ کیا اختلاف سے بچ کے کوئی راستہ اسلام نے اللہ اور اس کے رسول تک جانے کا نہیں دیا ہے؟ ایک مسجد ہے پوری دنیا کی سب سے بڑی مسجد جس کو بیت اللہ کہتے ہیں، اس میں شیعہ جاتے، سنی جاتے، بریلوی، انصاری، قریشی، پٹھان، اہل حدیث، اور وہ تمام کے تمام اپنے اپنے طریقہ کار کے مطابق نماز ادا کرتے ہیں۔ ان کی ہو رہی ہے اور آپ کی ہو نہیں رہی ہے ایک مسجد میں۔ جتنے عقائد ہیں پوری دنیا میں مسلمانوں کے درمیان، اب وہ چاہے نیت یہاں پر باندھ لے، چاہے یہاں پر باندھ لے، چاہے وہ رفع دین کرے یا نہ کرے، یہ تمام کی تمام محمد الرسول اللہ کی سنتیں ہیں۔ تو ایک دوسرا بندہ اگر کسی اور سنت کی ادائیگی کر رہا ہے اور آپ اس سنت کی ادائیگی کو وجہ بنا کر اپنے بھائی کی دشمنی کر رہے ہیں، تو پھر آپ کوئی اعلیٰ ترین مسلمان نہیں بن گئے ہیں۔ دل میں اتنی جگہ ہونی چاہیے کہ اپنے دوسرے مسلمان بھائی کو آپ مسجد کے اندر اس کے امام کے مطابق نماز پڑھنے کی اجازت دیں۔ ٹھیک ہے، آپ کو آپ کے عقیدے سے کوئی نہیں ہلا رہا، آپ جس امام کی اقتداء کر رہے ہیں کرتے رہیے، لیکن اگر کوئی دوسرا آدمی اپنے امام کی اقتداء کے مطابق، اپنے مسائل کے مطابق نماز پڑھ رہا ہے، تو آپ میں اتنی بھی اب اخلاقیات نہیں باقی بچی کہ آپ لکھ کے لگائیں گے کہ فلاں آدمی اندر داخل ہوگا کہ فلاں آدمی نہیں داخل ہوگا۔ شب برات کی رات ہے یار، اتنی بات تو حدیث پڑھ کے دل سے پوچھ لیا کرو نا، کیا جائز ہے کیا ناجائز ہے۔ دل اگر یہ کہتا ہے کہ شب برات کو پٹاخے بجانے چاہیے، پوچھو نا اس دل سے۔ اگر یہ کہتا ہے نہیں یہ ہمارا رواج نہیں ہے تو مت بجاؤ۔ اگر دل یہ کہتا ہے سج دھج کے سڑکوں پہ ساری رات گزارنی اچھا نہیں لگتا، یہ آوارہ گردی ہے، تو پھر مت میرا سڑکوں پہ رات کو عبادت کر لو۔ اس میں فتوے کی تو کوئی ضرورت نہیں ہے۔ بندے کا سب سے بڑا مفتی اس کا دل ہے، تو یہ تو ہمیں اپنے دل کے پاس ہی سب سے بڑا مفتی رکھا ہوا، اللہ کریم نے ہمارے دل میں ہی رکھی ہے بات۔ تو اپنے دل کو کیوں نہیں پوچھتے بار بار کہ یہ کام صحیح ہے کہ نہیں ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیا ایسا کر سکتے ہیں؟ نعوذ باللہ کیا اس دور میں ایسا ہوا ہوگا؟ جو باتیں تمہارا دل گواہی دیتا کہ یہ نہیں جچ رہی، یہ دوسروں کی قوم سے مشابہت رکھتی ہیں، تو ان باتوں کو چھوڑ دیں بس۔ بعض اوقات صرف اپنے فتوے دینے کی وجہ سے کوئی صاحب کہہ رہا ہے جی 14 شعبان کو عبادت نہیں ہونی چاہیے، یہ نہیں ہونا چاہیے۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بذات خود اس رات کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کی ہے۔ اب کوئی بندہ کتنی کرتا ہے کتنی نہیں کرتا یہ اس کا معاملہ ہے، لیکن یہ تو سمجھیے نا کہ اللہ نے بہانے بنائے، شب قدر کو، شب برات کو، رمضان مبارک کو، اللہ کریم نے آپ کو بہانے بنائے ہیں کہ بھئی اس بہانے میرا بندہ آ کے اپنی مغفرت کروا لے، اس بہانے بندہ اپنی مغفرت کروا لے۔ اب اگر کوئی بندہ 14 شعبان کی رات کو ہی سویا رہے یا لیلۃ القدر کی رات کو رمضان مبارک میں تلاش ہی نہ کرے، تو پھر یہ تو اتنا تو ہم مانتے ہیں کہ اس نے ایک اچھا موقع کھو دیا، اس نے ایک وقت اس کی زندگی میں بہترین آیا وہ ضائع کر دیا ہے۔ تو ایسے وقت کو ضائع کرنے کی بجائے کیا بہتر نہ ہو کہ وہ اطمینان قلب کے ساتھ سکون سے جا کے مسجد کے اندر عبادت کرے؟ بہت بہترین کپڑے پہننے کی بجائے یہ بہتر نہیں ہے کہ ان کپڑوں کے پیسے کسی ایسے غریب کو دے دے جس کے پاس تن دھرنے کے لیے کپڑا نہیں ہے؟ بریانی کی بڑی بڑی دیگیں بنانے کی بجائے اگر کسی ایک غریب کو 10,000 روپے دے دو اور کسی ایک غریب کو پورے بکرے کے صدقے کے پیسے دو، اس کے گھر کا پورے مہینے کا راشن نہ چل جائے؟ اپنی عقل بھی لڑائیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو دی ہے، اتنا بہترین دین دے دیا اور خاتم النبیین کی امت میں ہمیں پیدا فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے،
اور آپ اندازہ لگائیں کہ دنیا کی سب سے بڑی امت ہے، کائنات کی سب سے محبوب امت ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ خود اس کی طرف نظر رحمت سے دیکھتے ہیں، اس کے باوجود بندہ اس کو اپنے لیے اچھا نہ موقع فراہم کر سکے، تو میں سمجھتا ہوں بندے کی بہت بڑی بیوقوفی ہوگی۔ دوسروں کو فتوے سنانے بند کریں۔ میں بار بار اکثر جہاں جاتا ہوں مسلمانوں سے بار بار اپیل کرتا ہوں، خدا کا واسطہ ہے وہ دوسروں کو تانے دینے چھوڑ دو، خدا کا واسطہ ہے دوسروں کو مسئلے نہ بتاؤ، یہ دیکھو کہ یہ گنہگار بندہ کتنا اللہ کا اتباع کرتا ہے، کتنی نہیں کرتا۔ تم دوسرے کو پہلے سیدھے راستے پہ لانے کی بجائے کبھی اپنے گریبان میں جھانک کے دیکھو، میرے پاس ماں باپ کی اطاعت ہے یا نہیں ہے، میری بیوی مجھ سے راضی ہے یا نہیں ہے، میں اپنی اولاد کے لیے رحم کرنے والا ہوں یا نہیں ہوں، میرا دوست میرا ساتھ مخلص ہے یا نہیں ہے، میں اپنے دوستوں کا وفادار ہوں یا نہیں ہوں، میرے اپنی پڑوسی کے ساتھ دوستی ہے یا نہیں ہے، میں اپنے سکے بھائیوں کے ساتھ دل میں محبت رکھتا ہوں یا نہیں رکھتا ہوں۔ پہلے اپنا معاملہ تو طے ہو جائے کہ ہم کیسے ہیں۔ اپنا معاملہ خراب ہے، دوسروں کو فتوے پہ فتوے دے رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے پہلے آپ سے بات کرنی ہے۔ قبر کے فرشتے نے یہ نہیں پوچھنا کہ تو اپنے پڑوسی کو فجر میں لے جاتا یا نہیں لے جاتا تھا، اس نے یہ پوچھنا تو نماز پڑھتا تھا کہ نہیں پڑھتا تھا، یہ بتا۔ پہلا سوال آپ سے ہوگا۔ اور بھائی بے انتہا لوگ ایسے ہیں، لوگوں کو ڈرانے میں لگے ہوئے ہیں کہ یہ نہیں کرو گے یہ ہو جائے گا، یہ نہیں کرو گے وہ ہو جائے گا۔ شریعت نے اس جز کا خاتمہ کیا ہے کائنات میں۔ کائنات میں تھا کیا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے، سوائے لوگوں کے ڈرانے کے اور کام کیا ہوا ہے دنیا میں؟ اور آج بھی جن کی آجاداری ہے، آج بھی کائنات میں جو بڑی بڑی پاوریں ہیں، وہ لوگوں کو اپنے مزاج کے مطابق چلانا چاہتی ہیں۔ تو کیا ہم بھی ویسے ہی بن جائیں؟ نہیں، ہمیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہترین اخلاق کی تعلیم دی ہے، بہترین اخلاق کی تعلیم دی ہے۔ یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہی تو ہیں جنہوں نے ڈرنے کا کوئی درس امت کو نہیں دیا ہے۔ جب مدینہ منورہ تشریف لائے، ابھی تھوڑا ہی عرصہ گزرا ہے، نہ مال ہے نہ دولت ہے نہ اقتدار ہے، مدینہ کے یہودی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مخالف ہیں، وہاں پر صحابہ کرام کے پاس کوئی زیادہ وسائل نہیں ہیں، کاروبار ابھی زیادہ شروع نہیں ہوئے ہیں، قحط سالی ہے۔ اس دوران بھی جب مکے کے گورنر نے، ابو جہل نے، عتبہ نے، ولید نے، ابو لہب نے جب دھمکی دی نا کہ ہم مسلمانوں کو ختم کرنے کے لیے آ رہے ہیں بدر کی طرف، محمد رسول اللہ دشمن سے بھی 2 دن پہلے میدان بدر کے اندر پہنچ گئے۔ پوری کائنات کو درس دیا ہے کہ انسان انسانوں کو ڈرائے نہیں، انسان انسانوں کو خوف زدہ نہ کریں۔ جو لوگ اپنے رشتہ داروں کو ڈراتے ہیں، بھائی بہنوں کو ڈراتے ہیں، پڑوسیوں کو ڈراتے ہیں، یاد رکھیں جو عبادت گزار بندہ اپنے عزیز و اقارب کو، چاہے وہ مسلمان ہیں چاہے وہ غیر مسلم ہیں پڑوسی، اگر جان بوجھ کے ان کو ڈراتا ہے، ان کو خوف زدہ کرتا ہے، تو ایسے بندے کی عبادت قبول نہیں ہو سکتی ہے۔ شب برات کی رات آ رہی ہے، توبہ کرنے کا بڑا پرحسین پرخلوص موقع ہے۔ ایسے مواقع کم آتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بذات خود جس دن آواز دے کے ہماری طرف ہاتھ بڑھا رہے ہوں کہ آ جاؤ۔ اکثر ہم لوگ، میں جلسوں میں جاتا ہوں تو مغفرت کی، اپنی اور اپنے ساتھیوں کی مغفرت کی دعائیں منگواتا ہوں۔ ایک صاحب مجھے کہنے لگے کہ یہ کیا بات ہوئی، آپ یہی کہنے لگ پاتے ہیں اللہ ہماری جتنے لوگ یہاں بیٹھے ہم سب کی مغفرت فرما۔ میں کہا مرنے کے بعد پتہ نہیں کوئی مغفرت کی دعا کرے نہ کرے، جب اللہ نے تمہیں ہمت دی ہے تم تو کر لو اپنے لیے، خود تو بذات خود اپنے لیے کچھ کیجئے نا۔ گھر والے جن کے لیے آپ ٹھگی مارتے ہیں نا، سنو اطمینان سے آخری بات، جن گھر والوں کو خوش کرنے کے لیے ہم ساری زندگی دولت کماتے ہیں اور بے انتہا ایسے کام کر جاتے ہیں جو شریعت کے خلاف ہوتے ہیں یا ہمارے ضمیر کے خلاف ہوتے ہیں، جس دن جان نکلتی ہے نا تو بچے کہتے ہیں ابا جی کا جنازہ جلدی اٹھا لو، جو رشتہ دار دور رہ گیا کوئی بات نہیں، قبر پہ فاتحہ پڑھائے گا جا کے۔ جنا لی تو پاپ کمایا کتھے نے تیرے کر دے۔ میاں بخش رحمۃ اللہ علیہ کہا کرتے تھے کہ جن کے لیے تو نے پاپ کمایا وہ کہاں ہیں؟ وہ تو نہیں پوچھتے اب، وہ تو تمہارے اترے ہوئے کپڑوں کو بھی اپنے گھر میں رکھنے کے لیے تیار نہیں کہ یہ بھی دے دو کسی کو۔ تو خود اپنے لیے بھی اللہ کو راضی کر لیں، کریں گے جی انشاءاللہ تعالی۔ اور اللہ کو راضی کرنے کے پہلے اطمینان سے اس دل کو دھو لیں۔ اگر اس دل میں کسی کی برائی ہے، اگر اس دل کے اندر دوسرے کے لیے کینہ ہے، بغض ہے، عداوتیں ہیں،
اور ایسے پلان بنا رکھے ہیں کہ فلاں کی بیٹی سے زنا کروں گا، فلاں کی لڑکی کو پھنسا لوں گا، فلاں کے ساتھ ٹھگی مار کے اتنے پیسے کما لوں گا، فلاں کو بے عزت کر سکتا ہوں میں، فلاں کا میں نقصان کر دوں گا۔ یہ تمام کوڑا کرکٹ لے کے اگر اس کوڑے کرکٹ کے ساتھ آپ مسجد میں آ کے سجدہ کریں گے تو وہ سجدہ آپ کے منہ پہ مار دیا جائے گا، قبول نہیں ہوگا۔ غلط فہمی میں نہ رہیں، غلط فہمی میں نہ رہیں۔ جس طرح وضو کرتے ہیں اس طرح اندر کا وضو کرنا بھی ضروری ہے، اور اندر کا وضو توبہ سے ہوگا، استغفار سے ہوگا، اور دل کو پاک کرنے سے ہوگا۔ تو دعا بھی کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ جو شب برات آنے والی ہے اتوار کی رات کو، اول جو نفل عبادت ہوتی ہے وہ افضل ہوتی ہے گھر میں بھی کریں۔ اگر مسجد میں آنا چاہتے ہیں مسجد کے اندر بھی آ سکتے ہیں، مسجد میں آ کر بھی عبادت کر سکتے ہیں۔ پوری امت کے لیے دعائیں مانگے، اپنے لیے مانگے، اور ان لوگوں کے لیے دعائیں مانگے جن کا آپ پر حق ہے، جن کو آپ سے امید ہے۔ کئی ایسے لوگوں کا انتقال ہو جاتا ہے جن سے آپ کو بڑی محبت ہوتی ہے، اور وہ روز انتظار کرتا ہے کہ شاید ہمارے لیے عبد الرحمن دعا کرے گا، محمد شفیع دعا کرے گا، اس کو تو پتہ ہی نہیں کہ فلاں سے میری محبت انتقال ہو گیا، بات ختم ہو گئی۔ ان لوگوں کے لیے دعائیں کریں جن کا آپ پر حق ہے، جو منتظر ہیں اپنی قبروں میں کہ شاید وہ فلاں میرا دوست سارا دن میرے ساتھ پھرتا تھا، فلاں میرا وہ یار، ہم نے فلاں کام اکٹھے کیے تھے۔ ماں باپ منتظر ہیں کہ ہماری اولاد جن کو ہم نے اپنا خون پلا کے بڑا کیا۔ پڑوسی منتظر ہیں کہ جن سے محبتیں رہیں۔ جو لوگ دنیا سے جا چکے ہیں یاد کر کر کے ایک ایک کا نام لے کے ان کی مغفرت کی دعائیں کریں، یہ ان کا آپ کے اوپر حق ہے۔ اور شب برات کی رات کو کوئی ایسا کام نہ کیجئے جس میں آپ کا دل آپ کو ملامت کرے، صبح کو ایسا لگے کہ یہ رات ضائع ہو گئی۔ چاہے وہ سڑکوں پر آوارہ گردی ہے، چاہے وہ پٹاخے چلانے ہیں، چاہے وہ سارا دن باہر بیٹھ کے رات کو ساری رات اس دن چائے پیتے رہیں، خرافات کرتے رہیں، چگلیاں کرتے رہیں۔ کوئی ایسا کام نہ کیجئے کہ صبح کو آپ کا دل کہے کہ عثمان یار رات ضائع ہو گئی، یہ ہاتھ سے نکل گئی، کوئی فائدہ نہیں اس کا ہوا۔ تو شب برات کی رات کو کوشش کریں کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اس کے اوپر صحیح معنی میں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔